آپ لوگ تو ماشاءاللہ سب مسلک کھیلتے رہتے ہو. جو لوگ ایسے کر کے نماز پڑھتے ہیں رفع دین کر کے, ان کی نماز ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے. تو میں تو سمجھا تھا مفتی برہان صاحب بھی مفتی ہیں, تو سارے مفتی ماشاءاللہ. مطلب یہ اندازہ لگائیں کہ پتہ ہے آپ کو, مطلب جو ایسے کر کے نماز پڑھتے ہیں رفع دین کر کے, ان کی نماز بھی. اور بولو یار زور سے, اگر آپ بولیں گے تو میں 15 منٹ اور بات کروں گا, آپ اگر چپ ہو جائیں گے تو پھر السلام علیکم. جو ایسے کر کے ان کی نماز ہو جاتی ہے. اگر کوئی یہاں نیت باندھے اس کی, اور اگر کوئی یہاں نیت باندھے, اور اگر کوئی ناک پر نیت باندھے, بولو بھائی ہو جاتی ہے نا. اب اندازہ یہ لگا لیجئے. اللہ اکبر. کبھی سوچا ہے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ آپ اندازہ لگائیں ہماری حالت اس لیے زیادہ خراب ہے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے وہ ہم بھول گئے ہیں, اور جو ضرورتیں ہیں اس کے اوپر لڑ رہے ہیں. ضرورتوں پر لڑ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں جی؟ ضرورتوں پر لڑ رہے ہیں. پہلے آپ کو دیسی طریقے سے سمجھاتا ہوں بات میں. یہ جلسے کا مقصد کیا ہے آپ سب کا یہاں آنا؟ تاکہ ہم لوگ اکٹھے ہو کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں, سنیں اور سنیں. یہی مقصد ہے نا جی؟ بولو یہی مقصد ہے نا. اگر یہ ٹینٹ نہ لگاتے تو یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں تب بھی میں کہہ سکتا تھا نہیں؟ ارے بولو بھائی, کہہ سکتے تھے. اچھا اگر یہ صوفہ نہیں رکھتے تو اگر میں کھڑا ہو کے آپ سے بات کرتا تو ہو جاتی؟ ارے بولو بھائی, بولتے مرغا کھایا نا گوشت. ابھی ہم لوگ مسجد میں ہماری بہنوں کے ساتھ جب خطاب تھا اثر میں, تب بھی میں کیا کہتا کہ مسلمانوں نے اتنا گوشت کھایا کہ ہمارا نام ہی گوشت والا رکھ دیا تم سے. غیر مسلم یہی سمجھنے لگے کہ جو گوشت کھاتا ہے وہی مسلمان ہے. اگر یہ اسٹیج بھی نہیں لگاتے, ہم سب مولوی نیچے بیٹھ جاتے, تب بھی یہی بات ہوتی. بولتے نہیں یار آپ. پروفیشنل جلسہ نہیں ہو رہا ہے یہ. پروفیشنل جلسہ سمجھتے ہو؟ ایک رسم ادا کرنی ہوتی ہے, بس 2-4 جنے آئے, تم نے اپنی کہی, ہم نے اپنی کہی. نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو پہچاننا ہے, اس مقصد کو پہچاننا ہے جو رسول اللہ لے کے آئے ہیں, اور دنیا پیاسی ہے اس کی. اچھا یہ بتاؤ, آپ لوگ تو ماشاءاللہ سب مسلک کھیلتے رہتے ہو. جو لوگ ایسے کر کے نماز پڑھتے ہیں رفع دین کر کے, ان کی نماز ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے. تو میں تو سمجھا تھا مفتی برہان صاحب بھی مفتی ہیں, تو سارے مفتی ماشاءاللہ. مطلب یہ اندازہ لگائیں کہ پتہ ہے آپ کو, مطلب جو ایسے کر کے نماز پڑھتے ہیں رفع دین کر کے, ان کی نماز بھی. اور بولو یار زور سے, اگر آپ بولیں گے تو میں 15 منٹ اور بات کروں گا, آپ اگر چپ ہو جائیں گے تو پھر السلام علیکم. جو ایسے کر کے ان کی نماز ہو جاتی ہے. اگر کوئی یہاں نیت باندھے اس کی, اور اگر کوئی یہاں نیت باندھے, اور اگر کوئی ناک پر نیت باندھے, بولو بھائی ہو جاتی ہے نا. اب اندازہ یہ لگا لیجئے کہ جو ضرورتیں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو کے چل سکتی ہیں, ان ضرورتوں کے اوپر تو ہم لڑ رہے ہیں, اور جو مقصد نماز ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے. کیا نام بتایا تھا؟ عمار ارباز. نماز کیوں پڑھتے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ شاہ نواز نے کہا نماز فرض ہے. صحیح بات. آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ بتا دو. کیوں؟ شرم کی بات نہیں یار, کہ باقیوں کا بھی یہی حال ہے. یہ کیوں پڑھتے ہو؟ فرض ہے. آپ کیوں پڑھتے ہو بیٹا نماز؟
فرض ہے. آپ پر بھی فرض ہے. آپ ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ماشاءاللہ. یہ بھی سے ہاں بھائی تم ہاں تم پر بھی فرض ہے. ہاں اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ کم چینی ڈالنے کے چکر میں اسلام سے کتنا دور آ گئے. کتنا دور آ گئے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں, سارے علماء اسٹیج پر بیٹھے ہیں. قرآن پاک میں ایسا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم کہاں ہے؟ قرآن نے نماز پڑھنے کے لیے تو نہیں کہا, قرآن پاک نے نماز کو قائم کرنے کی بات کی ہے. قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی ہے؟ قرآن پاک میں ایسا ذکر کہاں ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی قرآن پڑھا نہیں, ہمیں فرصت نہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ, اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز فرض ہوئی کیوں. اسلام کا مقصد کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو اسلام کا مقصد کیا ہے بھائی؟ اسلام کا مقصد پتہ ہے؟ نہیں پتہ. اگر کوئی غیر مسلم, کوئی ہندو بھائی, کوئی سکھ بھائی, کوئی دلت بھائی, عیسائی بھائی پوچھنے آ جائے اسلام کا مقصد کیا ہے, بولے رکو پہلے مفتی صاحب کو بلا کے لائے. جس نبی نے 2 لفظوں میں کائنات کو اپنا دین پہنچایا ہو, اس دین کو ماننے والے لوگ, اس دین میں فتوے دینے والے لوگ, اس دین میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے لوگوں کو نہ اب یہ یاد ہے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے, نہ اب یہ یاد ہے کہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ سنو پہلے اسلام کا مقصد. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ کو آ کے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا. لبیک یا رسول اللہ. اپنے دوست ابو بکر کو کہا, فرمایا لبیک یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہیں. جب بلال کو پتہ لگا فرمایا لبیک یا رسول اللہ ہم ساتھ ہیں. اور جب سارے رشتہ دار اکٹھے کیے, ان کو دعوت کھلائی, ان کو بہترین کھانا کھلایا اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میرا ساتھ دو. سب کو سانپ سونپ گیا, لیکن سب سے پیچھے ایک بچہ تھا 12-13 سال کا. وہ اٹھا, اپنے پیر پنجوں کے بل اوپر اٹھائے, دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور وہاں سے آواز ماری لبیک یا رسول اللہ. کون ہے؟ وہ مولا علی کرم اللہ وجہ ہے. اب جب یہ 4-5 لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے پوچھا نا, یہ جس طرح مولوی اسماعیل بوگل سے پوچھا بھی کس کو بلا رہے جلسے میں, بولا ان کو بلائیں گے. پھر ٹھیک ہے. ان لوگوں نے پوچھا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ ایک رب کی عبادت کرو, ہم نے آپ کے رب کو رب مانا, آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں, ہم نے آپ کو نبی مان لیا, لیکن ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی, روزہ فرض نہیں ہوا, حج فرض نہیں ہوا, زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ جو آپ کا دامن تھاما ہے اب کرنا کیا ہے؟ سنو مسلمانوں, پیارے پیغمبر نے حکم فرمایا تھا کہ جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ عطا کرے گا. اسلام کا مقصد ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ دنیا کے انسانوں کو برابری کا درجہ دینا, گورے اور کالے کے فرق کو ختم کرنا, امیر اور غریب. اسی سے تو متاثر ہو کے علامہ اقبال نے کہا نا کہ دی ازانے کبھی ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپے ہوئے صحراؤں میں, آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. سمجھ نہیں آیا کہ نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ آپ نے کیا سوچا صرف یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھیں, فجر کی نماز اہمیت رکھتی ہے, فرض ہے. ظہر کی نماز اہمیت رکھتی ہے, فرض ہے. عصر کی نماز اہمیت رکھتی ہے, فرض ہے. مغرب کی نماز اہمیت رکھتی ہے,
فرض ہے، عشاء کی نماز اہمیت رکھتی ہے، فرض ہے، لیکن ان 5 نمازوں سے طاقتور نماز تہجد کی نماز ہے جو فرض نہیں ہے لیکن ان سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو پھر یہ 5 نمازوں کے لیے اتنا بڑا جگاڑ، تہجد کی نماز کے لیے امام کی ضرورت ہے؟ وہ بولو، اذان چاہیے، مسجد تک جانا ہے؟ نہیں، تو پھر مسجد کیوں بنائی گئی؟ یہ کہیں مولوی اسماعیل کو بعد میں پکڑ نہ لگے، مولوی ابھی سے سوال پوچھتا ہے، مسجد کیوں بنائی؟ عبادت کے لیے۔ یہ بندہ ٹھیک ہے، آپ بتاؤ جی، عبادت کے لیے، آپ بتاؤ، عبادت کے لیے، تو بتاؤ بھائی، عبادت کے لیے، تم بھائی خدا کو یاد کر لیں۔ اگر یہی حالت رہی تو ہم لوگ اسلام سے دور چلے جائیں گے۔ یہ جو میں معاملات پہ آپ پہ بات کر رہا ہوں، یہ سنگین باتیں، یہ وہ والے مسئلے فتوے نہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں جس سے آپ ایک دوسرے کی بے عزتی کر سکیں، یہ وہ باتیں جو اسلام کی روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ سنو، قرآن پاک میں آیت ہے، حافظ صاحب کیا ہے؟ ان الصلاۃ، کیا بات کہی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اس لیے نماز تم پر فرض کر دی گئی تاکہ تم گندی باتیں کرنی اور اچھی باتیں شروع کر دو۔ تم تو کہتے ہو کہ فرض کی گئی ہے، فرض کیوں کی گئی اس کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ نماز کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ایک بندہ نماز بھی پڑھے، تھکی بھی مارے، نماز بھی پڑھے، چوری بھی کرے، نماز بھی پڑھے، کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ بھی ڈالے، نماز بھی پڑھے، ماں باپ کو گالی بھی دے، یہ کس بیوقوف نے سمجھایا کہ یہ نماز ہو رہی ہے؟ پھر پنجابی میں ایک شعر سناتا ہوں، ہمارا بلہ ہے نا، ایک بلے شاہ کا نام سنا نہیں؟ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نماز بھی نیتی جاننے ہو، مطلب نماز بھی پڑھتے ہو، فرمایا نماز بھی نیتی جاننے ہو، ٹھگی بھی کیتی جاننے ہو، آگی کیتی جاننے ہو، مطلب نماز بھی پڑھتے ہو، بے ایمانی بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، خرافات بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، زنا بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، چوری بھی کرتے ہو۔ یہ کس نے کہا کہ یہ نماز ہو رہی ہے؟ نماز وہی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز وہی ہے جو بندے کو برائیوں سے روکتی ہو۔ میاں صاحب اس دل سے پوچھو، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب نماز ہو نہیں رہی ہے، ہو نہیں رہی ہے یہ نماز۔ یہ نماز کیوں بنائی پتہ ہے؟ اللہ نے رسول اللہ کو کہا نا کہ تیری امت ایسی امت ہوگی جو کائنات میں دین پھیلائے گی، ہر رنگ میں، ہر نسل میں۔ یہ اسلام جو آج پوری دنیا میں ہر رنگ اور نسل میں ایسے تھوڑی پہنچا، رسول اللہ نے آئیڈیل مسلمان بنا دیے۔ مسلمانوں کو آئیڈیل بنانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ نمازی ہوں، کیونکہ نماز فرق پیدا کرتی ہے دیندار میں اور بے ایمان میں، ٹھگ میں اور ایماندار میں۔ اب ہم پوری کائنات میں کیوں پہنچے؟ کیونکہ نماز نے ہمیں پریکٹیکلی دیندار بنایا۔ کیا بنایا جی؟ صرف نماز سجدے کا نام نہیں ہے، نماز اتفاق کا نام ہے، نماز قیادت کا نام ہے، نماز صفوں میں درستگی کا نام ہے، نماز دکھ درد کو بانٹنے کا نام ہے، نماز شفقت کا نام ہے۔ قرآن نے نہیں کہا، حافظ صاحب وہ کون سی آیت ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فبئی، بولنا فبئی۔ ارے کن نمازیوں کی پٹائی کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ میں تو حیران کر رہا، ارے قرآن شریف میں نمازیوں کی پٹائی کی بات؟ یہ کن نمازیوں کو کہا کہ تمہاری نماز تمہارے منہ پہ ماریں گے؟ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ نماز بھی پڑھتے ہو، یتیم کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے، نماز بھی پڑھتے ہو، یتیم کی خبر گیری نہیں کرتے، نماز بھی پڑھتے ہو، راستے سے پتھر نہیں ہٹاتے، نماز بھی پڑھتے ہو، ماں کے پیر نہیں دباتے، نماز بھی پڑھتے ہو، حرام مال گھر پہ لے کے جاتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، بیوی کے چہرے پہ تپڑ مارتے ہو۔ تو فرمایا ایسے نمازیوں کی تو پٹائی ہونی چاہیے، ان کے لیے کوئی نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں۔
انہوں نے سوچا تو پتہ نہیں بس 5 ٹائم اللہ اکبر، اس لیے نہیں بنائی، اس لیے بنائی کہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا، پھر یہ دونوں ہاتھوں سے اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتے نہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، دل سے خوف نکال کے باہر پھینکتے ہیں، پھر نیت باندھتے ہیں۔ نماز کا مطلب ہی نہیں پتہ ہی نہیں نماز پڑھ کیوں رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، اگر آپ کی نماز آپ کو برائیوں سے نہیں روک رہی تو مولانا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یقین کر لیجئے کہ نماز ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور اچھی طرح نماز کو ادا کریں، اور اچھی طرح نماز پڑھیں۔ اور اچھی طرح نماز کیسے؟ وہ نماز ایسے کہ جب نماز پڑھ کے ہم باہر نکلیں، کسی کی بیٹی پر نگاہ پڑ جائے تو اپنی آنکھیں جھکا لیں، جیب میں زیادہ پیسے ہوں، سکے بھائی کے گھر میں فاقہ ہو تو چپکے سے جا کے اس کے دروازے کے نیچے ایک لفافہ رقم کا پھینک کے آ جائے۔ اچھی نماز ایسے کہ ہمیں اللہ نے مالدار بنایا ہو، ہمارا پڑوسی چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، وہ پریشانی کے دن گزارتا ہو تو ہم خاموشی سے جائیں، اس کی عزت نفس رکھتے ہوئے اس کو پیسے دے کے آ جائیں۔ پوری دنیا میں لوگ ایمان میں کیوں آئے پتہ ہے آپ کو؟ پوری دنیا میں لوگ ایمان میں کیوں آئے؟ افریقہ میں جاؤ، جرمن میں جاؤ، فرانس میں جاؤ، ٹوکیو میں جاؤ، ہر رنگ اور نسل کے مسلمان کیوں آئے پتہ ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے دکھتی رگ پکڑ لی تھی انسانوں کی۔ دکھتی رگ کیا ہے؟ فرمایا نا جو کلمہ پڑھ چکا ہے اس پہ لازم ہے سب کو برابری کا درجہ۔ کیا دے گی سب کو برابری کا؟ تو یہ نماز سے سیکھتے نہیں ہو یار؟ جب امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے مؤذن تکبیر کہتا ہے، جب نیت باندھ لیتے ہیں اگر ٹرسٹی صاحب دیر سے آئیں گے تو کہاں نماز پڑھیں گے؟ اور بولو کہاں پڑھیں گے؟ پیچھے۔ نماز کی یہ خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ اگر اور دیر سے آئے تو کہاں؟ اور پیچھے۔ اور اگر زیادہ دیر سے جمعے میں آئے تو جہاں مسلمانوں نے جوتیاں اتاری وہاں نماز پڑھیں گے، کیونکہ یہ رسول اللہ کی قائم کردہ نماز ہے۔ کوئی بھی چودھری کسی کے کندھے کو پھلانگ کے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ نماز تو گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن مسجد کیوں بنائی؟ یا رسول اللہ مسجد کیوں بنائی؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا مسجد بناؤ۔ یا رسول اللہ کیوں بنائے؟ فرمایا نماز پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ فرمایا اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ نماز تو گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، مسجد کیوں بنائی؟ اکٹھے ہو کے نماز پڑھنے کے لیے۔ یا رسول اللہ اکٹھے کیسے ہونا ہے؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہوں گے نا۔ یا رسول اللہ کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے۔ اب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہو، ساتھ والے نمازی کا اس کو پتہ نہ ہو۔ جماعت کی نماز اس لیے بنائی تھی عبد الرحمن بیمار ہو جائے، محمد کو کوئی تکلیف ہو، جنید کو کوئی تکلیف ہو تو شام کو اسماعیل بھائی اس کے گھر پہنچ جائیں۔ کیا بات ہے میرے بھائی، اب تو نمازیوں کو جماعت کا مقصد ہی نہیں پتا، جماعت کے معنی نہیں پتا، جماعت قائم کیوں کی گئی، امام آگے کیوں کھڑا کیا، امام کی جگہ شورا نہیں لگا دیتے، امام کی جگہ 4 لوگوں کی کمیٹی نہیں بنا دیتے، ایک بولتا رکوع میں جائیں گے، دوسرا بولتا سجدہ کریں گے۔ امام اس لیے لگایا تاکہ آپ ایک امیر کے تحت متفق ہوں۔ کہا نا علامہ اقبال نے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں، ربط باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ نماز کا مقصد نہیں پتا، جماعت کا مقصد نہیں پتا، یہ مسجد بنائی ہے۔ اب بتاؤ سچی سچی، کیا تمہاری مسجد میں یتیموں کے لیے کھانا ہے؟ کیا آپ کی مسجد میں کسی مسکین کے لیے چھت ہے؟ کیا آپ کی مسجد کے پاس کسی مسافر کے لیے کرایہ موجود ہے؟ کیا آپ کی مسجد کے پاس کسی ننگوں کے لیے کپڑے موجود ہیں؟ ارے رسول اللہ کی مسجد میں جاؤ، پڑھو امام بخاری کو، لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ کھانا چاہیے، نبی علیہ السلام واقع سے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کپڑے چاہیے، نبی علیہ السلام نے کپڑے دیے، لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ سواری چاہیے، نبی علیہ السلام نے سواری دی۔ تم تو بولتے ہو صرف 5 وقت کی نماز کی مسجد ہے۔ اور متولی صاحب
आप ही की मस्जिद को नहीं कह रहा, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं। अगर कोई बिना नमाज के आके अभी मस्जिद में बैठ जाए, सख्त गर्मी हो, तो पीछे से मुतवल्ली आ जाएगा, पंखा नहीं चलेगा बिना नमाज के। मस्जिद मां का दर्जा रखती है इंसानों के, जिनका दुख दर्द हो वो आए, जिनको तकलीफ हो वो आए मस्जिद तक। मस्जिद में उन लोगों को अल्लाह ने खिदमत दी है जो दर्दमंद मुसलमान हैं, जिनके दिल में कौम का, मिल्लत का, मुल्क का, समाज का दर्द है, जो किसी की मदद करते हुए उसको ऐनक लगा के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझकर नहीं देखते। मस्जिद में उन लोगों को खिदमत दी गई है जो अल्लाह के घर के नौकर हैं। उनको पता है कि इस दरवाजे पर आने वाला मेहमान अल्लाह का मेहमान है। इस्लाम को पहचान ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पहचान ले। हमारे में खराबी ये है कि हम फरोई मसाइल को लेके एक दूसरे के खिलाफ तंजबाजी करते हैं, फरोई मसाइल को लेके एक दूसरे पर तनकीद करते हैं। फरोई मसाइल की दुरुस्तगी का इख्तियार आपको एक दूसरे पर जज नहीं लगाया गया। फरोई मसाइल की दुरुस्तगी का इख्तियार आइम्मा को दिया गया, वो भी मस्जिद के मेंबर से जुमे के दिन बैठ के कहेंगे, उम्मत को समझाएंगे, बीमारियां समझाएंगे, तकलीफें समझाएंगे, गुनाहों पर तवज्जो दिलवाएंगे, मुनकिरात पर तवज्जो दिलवाएंगे, मसलक के ऊपर कायम रखेंगे। आपको एक दूसरे पर जज नहीं लगाया कि गली मोहल्लों में एक दूसरे की बेइज्जती करते फिरो। अल्लाह ने ऐसा इख्तियार आपको नहीं दिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी माँ ने कोई ऐसा बेटा नहीं पैदा किया, किसी माँ ने कोई ऐसी बेटी नहीं पैदा की। और आगे यहाँ तक फरमाया, अल्लाह ने मखलूक में कोई शय ही ऐसी नहीं बनाई जो बिना इज्जत वाली हो। तुम कौन होते हो बताने वाले कि कौन इज्जत वाला है, कौन इज्जत वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।